کہا بھیا آپ تو مجھ سے بڑے ہیں، آپ میرے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ کہا شہزادی تمہیں یاد نہیں ہے جب اماں آتی تھی اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ اماں آتی تھی اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں منیت کی منزل پر محمد ہوں اور یہ میری بہن، تم عصمت کی منزل پر میری ماں جیسی ہو، ثانی زہرا۔ کھڑے ہو گئے، قرآن بند کیا، بتایا حسین نے جس کے پیش نظر احترام زینب نہ ہو وہ کیا جانے گا قرآن کیا ہے، وہ کیا سمجھے گا قرآن کا احترام کیا ہے۔ لو تقریر ختم ہو گئی۔ ایک دن تاریخ میں لکھا، یہیں سے مسائل کے جملے، تاریخ نے لکھا سرکار کے ایک دن حسین حضرت عبداللہ کے گھر گئے۔ دیکھیے جب 17 ہجری میں، کہ بھائی 17 ہجری میں جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کو رخصت کیا نا علی نے، اور عبداللہ لے کے چلنے لگے زینب کو، اور جناب ام کلثوم کو لے کے چلنے لگے، دونوں بھائیوں سے دونوں بہنوں کو بھی آیا، وہ سب قصہ ہے، وہ سب افسانہ ہے۔ ام کلثوم، عبد ام کلثوم، جب دونوں بہنوں کو دونوں بھائیوں سے بھی آیا ہے تو عبداللہ کا ہاتھ پکڑا علی، ہاتھ پکڑ کے 2 قدم پیچھے لائے زینب سے اور کان میں جملہ کہا۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری، رونے لگے عبداللہ ابن جعفر طیار۔ تو شہزادی نے، دلہن بنی ہوئی ہے زینب، شہزادی نے پلٹ کے دیکھا عبداللہ رو رہے ہیں، علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو ایک مرتبہ شہزادی نے عبداللہ سے کہا میرے بابا نے ایسا کیا کہا، میرے بابا نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ کہا شہزادی بس مجھے وصیت کی ہے۔ کہا عبداللہ تمہیں میرے حق کی قسم بتاؤ نا میرے بابا نے کیا کہا ہے۔ کہا شہزادی مجھ سے یہ کہا ہے عبداللہ 3 دن سے زیادہ زینب کو گھر پہ نہ رکھنا، حسین کے بغیر زندہ نہ رہ سکتی۔ زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مر جائے گی زینب۔ اللہ اکبر، یہ وصیت کی عبداللہ کہ 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہ رکھنا۔ تاریخ نے عجیب منظر لکھا، ایک دن زینب کو 3 دن سے زیادہ ہو گئے، گھر نہ آئی تو حسین بے چین ہوئے۔ حسین بھی تو زینب کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ بھائی اور بہن کی محبت تو زینب اور حسین سے ملی کہ بھائی کی محبت کیا ہے، بہن کی محبت کیا ہے۔ خدا کی قسم جب 4تھا دن آیا نا تو نماز فجر کے بعد حسین نانا کی قبر پہ گئے اور نانا کی قبر سے سیدھے عبداللہ کے گھر گئے۔ جیسے ہی عبداللہ کے گھر گئے منظر کیا دیکھا، شہزادی زینب صحن خانہ میں لیٹی ہیں، گھر کے کام سے فارغ ہو، سورج نکلا ہوا تھا، اس کی روشنی دھوپ کرنے شہزادی کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ جیسے ہی حسین کی نظر پڑی زینب کے چہرے پہ، سورج کو دیکھا، شہزادی کو دیکھا، آنکھیں بند تھیں، جلدی سے اپنی عبا اتاری اور حسین سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب جیسے ہی سورج کا، بس یہ مسائل ہیں، قیامت کے جملے کہنے جا رہا ہوں، تمہاری مرضی ہے۔ جیسے ہی حسین نے عبا کا سایہ کیا، زینب کی آنکھ کھل گئی، کیا سورج کو گرہن لگ گیا؟ اب جو دیکھا بڑا بھائی کھڑا ہے، عبا لے کے جلدی سے زینب اٹھی، سر پہ چادر ڈال کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بھیا آپ یہ زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ کہا زینب تمہیں کیا بتائیں کہ ہم تمہیں کتنا چاہتے ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ سورج کی روشنی، سورج کی دھوپ تمہارے چہرے پہ پڑے۔ بس جیسے زینب نے یہ سنا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا بارے لاکھ کوئی دن مجھے ایسا نصیب کرنا کہ سورج کی روشنی ہو، میرے بھائی سو رہا ہو، زینب اپنے سر کی چادر کا سایہ کرے گی۔ بس قیامت کا جملہ ہے جسے ماتم کرنا ہے زینب کی مظلومیت پر۔ زینب نے یہ دعا کری اور زینب ہر روز جاتی تھی بھائی کے گھر پر، مگر وہ دن نصیب نہ ہوا زینب کو کہ کبھی بھائی کے چہرے پر دھوپ ہو، زینب اپنے سر کی چادر کا سایہ کرے۔ عزادارو زینب انتظار کرتی رہی، وہ دن نصیب نہ ہوا، مگر ایک دن آ گیا کہ
پروردگار کیا یہ میرا حسین یہ میرا بھائی ہے؟ کہا بھیا حسین یہ کیسا دن آ گیا، مجھے موقع تو ملا مگر کیا کروں، میرے سر پہ چادر کہاں گئی زینب کی چادر؟ میرے پانچویں مولا محمد باقر کہتے ہیں میں وہ دن کبھی نہیں بھولوں گا، قبر کی دیواروں میں بھی مجھے وہ وقت رلائے گا کہ جب خیمے چل رہے تھے، ہم سب ایک خیمے میں جمع تھے، میرے بابا خش میں تھے، ایک بیوی دوسری بیوی کے پیچھے چھپ رہی تھی، ایسے میں ایک ملون ہمارے خیمے میں گھوڑے پہ سوار داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس کی یعنی پر اللہ جانے کس بچے کا خون تھا۔ جملہ کہہ گیا ہے، میرے پانچویں مولا کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے میری پھوپھی کے سر سے چادر کیسے چھڑی؟ محمد باقر کہتے ہیں اتنی سخی تھی میری دادی، اگر خیمے کے دروازے پہ چادر مانگتا نا تو میری پھوپھی چادر میری دادی چادر اتار کے دے دیتی، مگر اس ملعون نے کیا کیا، یہ گھوڑے پہ سوار تھا، ہمارے خیمے میں آیا اور خیمے میں آ کر اس نے بڑی بے ادبی سے میری دادی کا نام لیا۔ ماتم کرو عزیزوں، قیامت ہو گئی، ایک نامحرم کی زبان پر علی کی بیٹی کا نام آگے محمد باقر کہتے اس نے بڑی بے ادبی سے میری دادی کا نام لے کے کہا علی کی بڑی بیٹی زینب کہاں ہے، عباس کی بہن کہاں ہے؟ زینب فضہ کے پیچھے، فضہ شہزادی کے آگے، کوئی نہ بولا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے نیزے کی علی سے ایک بیمار بستر پر سو رہا تھا، اس نے وہ نیزے کی علی بیمار کو ماری، کہا جلدی بتاؤ ورنہ اسے مار دوں گا۔ جیسے اس نے نیزہ مارا سجاد چیخ مار کے اٹھا، زینب عورتوں کے پیچھے سے نکل کے آگے آئی، کہا میں ہوں علی کی بیٹی۔ قیامت کا جملہ ارے محمد باقر کہتے ہیں جیسے میری دادی زینب آگے بڑھی، اس ملعون نے کیا کیا، گھوڑے پہ سوار تھا، اسی نیزے کی علی سے میری دادی کے سر سے چادر اتاری، چادر اتار کے چلا، یہ کہتا ہوا عباس کو دکھاؤں گا ارے اس چادر کا محافظ تھا، ارے چادر پر میرا قبضہ۔ زینب بغیر چادر کے رہ گئی، اب زینب نہیں، زینب کا لاشا ہے، جہاں چاہے لے جاؤ، رسیوں میں باندھ کے لے چلو۔ زینب تو اس دن مر گئی جب حسین مقتل۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارے اللہ ہماری عظیم عبادت